ہمارے ساتھ ایک عالمی سطح پر بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور ایک ہمارے اندر جو مختلف فرقے و فطرے ہیں ان کے اندر اس سطح پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ عالمی سطح پر اس طرح ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے اور اسلام مخالف طاقتوں نے، بڑے بڑے ملکوں نے عالم اسلام کے جاہلوں کو نکال کے ہمارے اندر سے مسلمانوں میں جو جہالتیں پائی جاتی ہیں، جو حماقتیں ہیں، جہاں جہاں غلط مثالیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں، ہماری اپنی بیہودہ باتیں، وہ نکال کے دنیا کو دکھایا، اور پھر اس کا الزام معاذ اللہ ہمارے رسول پہ، رسول اللہ پہ لگایا، صحابہ پہ لگایا، ہماری تاریخ پہ لگایا، پورے اسلام پہ لگایا۔ یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آج مسلمانوں کی جہالت دکھا کے ہماری تاریخ کو بدنام کیا جاتا ہے، اور دنیا کو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہیں، یہ قاتل ہیں، یہ خونی ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ بدکماش ہیں، یہ گندگی میں پڑے رہنے والے لوگ ہیں، ان کا دین انہیں یہ سکھاتا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ مکس اپ ہو رہا ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے عمل کو ان کے اسلاف سے نہ جوڑا جائے، عام لوگوں کے عمل کو اسلاف کا عمل نہ بتاؤ، ہمارے دور حاضر کے خرابیوں کو ہماری تاریخ کی خرابی نہ بتاؤ، اخلاق کی برائیوں کو اسلاف کے کھاتے میں مت ڈالو، اور مسلمانوں کے کرتوتوں کو دین کے کھاتے میں جمع نہ کراؤ۔ دین الگ ہے، ہمارے رسول کی سیرت بے داغ ہے، قرآن بے داغ ہے، ہمارے اسلاف بے داغ ہیں، ہماری تاریخ بڑے بڑے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ یہ ہمارے زوال کی باتیں ہیں جو تم آج اٹھا کے دکھا رہے ہو، یہ ہو رہا ہے ظلم، اس لیے دنیا ہم سے بدزن ہو رہی ہے۔ تو بتائیے کیا یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم یہی کہیں گے کہ اس کو الگ الگ کرو بھائی، اس کو الگ الگ کرو۔ اسی طرح ہم فرقوں کے درمیان بھی یہی دیکھتے ہیں۔ آج آپ کو، اہل سنت و جماعت کو، بزرگان دین کے ماننے والوں کو، اولیاء اللہ کے ماننے والوں کو، اس اہل سنت و جماعت کو جو صحابہ کرام سے چلی، اور جس کا فیصلہ حضرت علی کے دور میں ہو گیا، جب دو گروہ دائیں بائیں ہوئے تو مولا علی اہل سنت و جماعت کے موقف پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ مسلمان سنی کہلاتے تھے، اہل سنت کہلاتے تھے، جو مولا علی کے ساتھ تھے، یہ سب اہل سنت تھے۔ تو آج ان اہل سنت کو، ان کے علماء کو، ان کی تاریخ کو، ان کے اسلاف کو، سب کو بٹھا دیا جاتا ہے لے جا کر ہمارے اندر کے کچھ جاہلوں کی باتوں کے ساتھ، کچھ جہلا کے کارناموں کے ساتھ، اور ہمارے اندر کے جاہلوں کی غلطیاں، کوتاہیاں، بے ادبیاں اور غلو کی مثالیں لے کر کے وہ پورے اہل سنت پہ چسپاں کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے دیکھو یہ ان کے علماء کی تعلیم ہے، یہ انہیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، یہ ان کے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ ارے بھائی، یہ جہلا جو آج مزاروں پہ جا کے الٹی سیدھی بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ علماء سے کیا واسطہ؟ آج اگر کوئی جاہل اپنے آپ کو سنی کہلا کر کے غلو کرے اور کوئی افراط و تفریط سے کام لے اور الٹے سیدھے کام کرے، کبھی محرم میں غلط کام کرنا شروع کر دے، کبھی ربیع الاول کا تقدس پامال کرے، کبھی کوئی جاہلوں کا ٹولہ نعت خوانیوں کے اندر اچھل کود کرنے لگ جائے، کبھی کوئی قوالیوں کے رنگ میں بزرگوں کے کلام کی بے ادبی کرے، کبھی مزاروں پہ مرد و خواتین جمع ہو جائیں اور بےہودگیاں ہوں، ناچ گانے ہوں، بھنگڑے ہوں، کبھی چرسی موالی بجا کے بیٹھ جائیں، ہمارا ان سب چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم اعلانیہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ علماء کو اس سے الگ کرو، سنجیدہ لوگوں کو الگ کرو، اور ایک مثال بتا دو، اللہ کی قسم ایک مثال بتاؤ کہ کوئی عالم حق جا کے کسی مزار پہ بھنگڑے ڈال رہا ہو، بتاؤ کسی عالم حق نے لکھا ہو کہ جائز ہے، کوئی سجدہ کرنے کو جائز کہتا ہو، بتاؤ کون سے عالم اور بزرگ نے لکھا؟ کون کہتا ہے؟ کوئی صحیح آدمی کبھی نہیں کہے گا کہ مزاروں پہ سجدے کرو، کوئی نہیں کہے گا کہ اس طرح جا کے وہاں پہ ناچ گانے کرو، بھنگڑے ڈالو، کوئی نہیں کہتا۔ کوئی نہیں کہتا محرم میں ایسی خرافات کرو، نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ مکس ہو گئے، جیسے ایک کلچر ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہمارا وہاں مکس ہو گیا، تو ہندوؤں کی بہت سی رسمیں مسلمانوں میں آ گئی۔ اسلام ذمہ دار نہیں ہے، جو مکس کر کے چل رہا ہے وہ ذمہ دار ہے۔
تو محرم میں مکس کیا، اب ربیع الاول میں بھی کچھ مکسنگ ہو رہی ہے، مزاروں کے اندر مکسنگ، مزاروں کے اوپر ماحول میں مکسنگ کر دی گئی ہے، اور بہت سے لوگوں نے مزاروں پہ قبضہ کر کے وہاں خرافات شروع کر دی ہیں۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق اس ہستی سے ہے جو مزار میں آرام فرما ہے، ہمارا صاحب مزار سے تعلق ہے، ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں، ان کا علم موجود ہے، ہم اس پہ چل رہے ہیں، اور دنیا سے یہی کہتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ صاحب مزار کے راستے سے ہٹے اس کو نکال دو، ہم اس سے بری ہیں، اس سے بیزار ہیں، جی چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے دوستو اس بات کو سمجھو، یہ ویسے ہی پروپیگنڈا ہے جیسا عالمی سطح پہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، اسی طرح یہاں اہل حق کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ تو آپ ہم سے کہیں گے آپ بھی تو یہ کام کرتے ہوں گے، جیسے دوسرے لوگوں نے آپ کو مکس کیا جاہلوں کے ساتھ، غلط لوگوں کے ساتھ، اور پھر آپ کی تصویر بنائی، ایسے آپ بھی دوسروں کے بارے میں یہی کرتے ہوں گے۔ نہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ ہم جب ایک چیز کو خود غلط کہہ رہے ہیں تو دوسروں کے ساتھ وہ کام کیوں کریں گے؟ ہم کسی کی تصویر ایسی نہیں بناتے کہ ان کے جاہلوں کی مثال اٹھائیں عالموں سے ملا دیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں تو ان کے علماء کی کتابوں سے نکال کے بتاتے ہیں، ہم جہالہ کی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نہیں کہتے تمہارے فلاں جاہل یہ کر رہے ہیں، فلاں جاہل یہ کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ تم اس کو آن نہیں کرتے، نہیں ہوگا وہ تمہارے مسلک میں۔ لیکن جہاں ہم بتاتے ہیں کہ یہاں غلط ہوا ہے، یہاں سے اختلاف پڑ گیا ہے اور آپ نے راستہ بدلا ہے، وہاں ہم بتائیں گے کہ جہاں راستہ بدلا ہے آپ نے، وہاں جہالہ نہیں کھڑے، وہ علماء کھڑے ہیں آپ کے، وہاں آپ کے اہل علم کھڑے ہیں، وہاں آپ کی کتابیں ہیں، اس میں لکھا ہے، آپ کے علماء کی باتیں ہیں، ہم وہ بتاتے ہیں۔ پھر ہم بڑے بڑے علماء کی بات کرتے ہیں جن سے آپ کا تشخص ہے، تو پھر ہماری بات میں اور آپ کی بات میں فرق ہے۔ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ صرف عوامی سطح کا، عام جاہلوں کے کو دکھایا جاتا ہے، تو ہم تو اس کو آن ہی نہیں کرتے۔ اور ہم جس کا حوالہ دیتے ہیں، ہم کتاب کی بات کریں گے، ہم علماء کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہاں پر یہ بات غلط ہے، تو بس صاف ظاہر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے کہ ایک طرف جاہلوں کی مثال لائی جا رہی ہے، یعنی ویڈیو دکھائی جاتی ہے، دیکھو جی مزار پہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہا جاتا ہے بریلوی دیکھو یہ مزار کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی وہ بریلوی کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت کا ہو، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر بریلوی کہہ کے بریلویت کے کھاتے میں ڈالتے ہو تو بریلویت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا سلسلہ بریلی سے ہوتا ہوا سرن جاتا ہے، سرن سے دہلی جاتا ہے، دہلی سے سمرقند جاتا ہے، بخارا جاتا ہے، ہمارا سلسلہ بغداد جاتا ہے، اجمیر جاتا ہے، ہمارا سلسلہ بارگاہ صحابیت تک جاتا ہے اور وہاں سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ہم بریلوی بھی ہیں، ہم دہلوی بھی ہیں، ہم سرہندی بھی ہیں، ہم بغدادی بھی ہیں، ہم اجمیری بھی ہیں، ہم عراقی بھی ہیں، ہم شامی بھی ہیں، ہم افغانی بھی ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں، ہم ہندوستانی بھی ہیں۔ اس لیے کیا ہم سب جگہ ہیں، اور جس جگہ میں اہل حق ہیں ہماری وہاں سے نسبت ہے، جہاں جہاں ہمارے اسلاف ہیں ہماری ان سے نسبت ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے۔ تو جب ہم اعلیٰ حضرت سے نسبت رکھتے ہیں تو بریلوی ہو جاتے ہیں، جب ہم امام ربانی سے نسبت رکھتے ہیں تو ہم سرہندی ہو جاتے ہیں، جب ہم شیخ محقق سے اور شاہ ولی اللہ سے نسبت رکھتے ہیں تو دہلوی ہو جاتے ہیں، جب غوث اعظم کے پاس جاتے ہیں تو بغدادی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہ سب رشتے ہیں، ہماری یہ سب پہچانے ہیں، اور ان سب کو ملا کر اگر ایک لفظ اور ایک نام دینا چاہو جس میں سارے آ جائیں تو وہ ہے اہل سنت و جماعت۔ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ آپ اس کو کہیں گے زبان سے، میں اس لیے کہلوانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اہل سنت و جماعت کہنا چاہتے ہیں مگر نام بھی غلط لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہیں نہیں تو اس لیے نام بھی غلط ہی نکلتا ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، تو ول نہیں ہے بھائی، ول نہیں ہے، اہل سنت و جماعت۔ کیا کہیں گے؟ اہل سنت و جماعت۔ کیا کہیں گے؟ اہل سنت و جماعت، اور ول نہیں ہے، یہ ترکیب ہی غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ ترکیب ہی صحیح نہیں ہے، یہ نہ عربی کی ترکیب ہے نہ اردو کی ترکیب ہے۔ عربی کی ترکیب ہے اہل السنت والجماعت، یہ عربی ہے، اور اردو کی ترکیب یہ ہوگی اہل سنت و جماعت۔
تو ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت. الحمدللہ تو سب کو شامل کر لیا ہم نے، یعنی ساری نسبتیں اس میں آ گئی اور سارے سلسلے آ گئے، سارے فقہی مسالک آ گئے. تو اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیش کرنا ہے تو ہمارے اکابر کی بات کرو، ہمارے اسلاف کی بات کرو، ہمارے علماء کی بات کرو اور علماء کو سامنے رکھ کے دکھاؤ. دیکھیے جتنی بھی آج بدقسمتی سے بعض خانقاہوں میں بھی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے شعار کے مطابق نہیں ہیں، تو وہاں بھی دیکھیے علماء کی کمی ہے، علم کی کمی ہے. بعض مسجدوں میں ایسی حرکتیں اگر ہوتی ہیں جو ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے شعار کے مطابق نہیں ہے، وہاں بھی علم کی کمی ہے. تو جتنی بھی ایسی باتیں ملیں گی وہاں علم کی کمی کی وجہ سے ملیں گی، لیکن جہاں علماء ہیں ہمارے وہاں پر آپ کو ملے گا کہ کسے کہتے ہیں اہل سنت و جماعت، وہ پتہ چلے گا آپ کو.